السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو آنے والے برسوں میں پوری دنیا کی سمت کا تعین کرے گا۔ جی ہاں، نیو ورلڈ آرڈر۔ امریکہ، چین، بھارت، یورپ اور سب سے بڑھ کر پاکستان سب ایک نئے امتحان کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ امریکہ۔ ناظرین، سب سے پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ، جو ایک صدی سے دنیا پر حاوی رہا، آج معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ٹرمپ کے دور میں شروع ہونے والی ٹیرف جنگ دراصل اس کمزوری کا اعلان تھی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اپنی معیشت کا بوجھ دوسروں پر ڈالے، لیکن انداز ہے غنڈہ گردی والا۔ چین نے بھی جواب میں ٹیرف بڑھا دیے۔ یوں دنیا کو پہلی بار لگا کہ امریکہ تنہا بھی ہو سکتا ہے۔ چین۔ اب آئیے چین کی طرف۔ یہ وہ ملک ہے جو خاموشی سے ترقی کرتا گیا اور آج نہ صرف معاشی بلکہ فوجی طاقت کے طور پر بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا حالیہ اجلاس اور اس کے بعد بیجنگ کی عظیم فوجی پریڈ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ چین اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ناظرین، چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کو پہلے بھی میدان جنگ میں شکست کا مزہ چکھایا تھا، اور آج پھر وہ منظرنامہ بنتا جا رہا ہے کہ دنیا دو بڑی بلاکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بھارت۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت کی پالیسی ہمیشہ سے منافقانہ رہی ہے۔ 70 سال سے وہ اپنی دوگلی سیاست کو غیر جانبداری کا نام دیتا آیا ہے۔ مودی نے بھی یہی کھیل کھیلا۔ شنگھائی اجلاس میں جا کر امریکہ کو ڈرایا کہ اگر تم نے سختی دکھائی تو میں چین کے قریب ہو جاؤں گا، لیکن فوجی پریڈ میں شرکت نہیں کی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ انڈیا چین کے کیمپ میں نہیں جا رہا۔ یعنی بھارت ایک تیسرا بلاک کھڑا کرنا چاہتا ہے، جسے ہم پرانا نان الائنمنٹ موومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ روس کا معاملہ دلچسپ ہے۔ یوکرین کی جنگ نے اسے کمزور کیا، لیکن اس کے عزائم آج بھی بڑے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بھارت چین کے قریب ہو تاکہ امریکہ مجبور ہو اور روس پر عائد پابندیاں ہٹا لے۔ روس یہاں تک کہنے کو تیار ہے کہ چین کو اپنا ضامن مان لے، لیکن بدلے میں اسے مغرب سے کچھ ریلیف چاہیے۔ پارٹ 2، نیو ورلڈ آرڈر۔ اگلا عالمی منظرنامہ۔ امریکہ، چین، بھارت، روس کے بعد یورپ کی بات کرتے ہیں۔ یورپ پہلے ہی معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ روس کی گیس پر انحصار اور چین کی معیشت کا خوف ان کے لیے دوہرا امتحان ہے۔ امریکہ کی پالیسیاں یورپ کو مزید دباؤ میں ڈال رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ یورپ امریکہ کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی بقا کے لیے خوف زدہ ہے۔ عالمی منظرنامہ۔ ناظرین، ان سب حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا ایک بار پھر تین بڑے گروپوں میں بٹ رہی ہے۔ نمبر 1، چین اور اس کے اتحادی روس بشمول دیگر۔ 2، امریکہ اور یورپ، ساتھ جاپان اور دیگر مغربی ممالک۔ 3، بھارت اور اس کے ساتھ غیر جانبدار ممالک جیسے انڈونیشیا وغیرہ۔ یہی ہے آنے والے نیو ورلڈ آرڈر کا نقشہ۔ پاکستان کا فیصلہ۔ اب سب سے اہم سوال، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم پہلے ہی سیٹوں اور سینٹوں جیسے امریکی بلاکس میں شامل ہو کر خوار ہو چکے ہیں۔ کیا ہم پھر سے وہی غلطی دہرائیں گے یا پھر چین کے ساتھ نیا سفر شروع کریں گے؟ لیکن اگر ہم تیسرے گروپ میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ملے گا بھارت، جس نے ہمیشہ ہمارے خلاف کھیل کھیلا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ ناگزیر ہے۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور پاکستان کو اپنے مستقبل کے لیے
سمت کا تعین کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کریں گے، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ یا بھارت جیسے پرانے دشمن کے ساتھ؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی آج کی در حقیقت کی قسط۔ اللہ حافظ۔